دوستو یہ بات تو ہم میں سے ہر کوئی بڑی اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اسلام ہی وہ اکلوتا مذہب ہے کہ جو اس وقت ہماری پوری اس دنیا میں سب سے تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ اس دنیا میں رہنے والے ہزاروں لوگ ہر سال اسلام کو پڑھ کر اور اس سے انسپائر ہو کر اسے اپنا لیتے ہیں۔ پچھلے 100 سال پہلے تک جو لوگ یہ جھوٹا دعویٰ کیا کرتے تھے کہ دنیا میں اسلام کے سب سے تیزی کے ساتھ پھیلنے کی وجہ صرف اور صرف تلواریں ہیں، وہ لوگ بھی اب حیران ہو چکے ہیں، کیونکہ پوری دنیا یہ صاف طور پر دیکھ چکی ہے کہ جنگوں کا دور تو بند ہو گیا ہے، لیکن اسلام جس تیزی کے ساتھ پہلے بڑھا کرتا تھا آج کے دور میں اس سے بھی کہیں زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ 2015 میں آنے والی پیو رپورٹس کے مطابق صرف اور صرف 2010 سے لے کر 2015 تک یعنی 5 سال کے اندر پوری دنیا میں 5 لاکھ سے بھی زیادہ لوگوں نے اسلام دھرم سے انسپائر ہو کر اسے اپنے سینے سے لگایا ہے۔ اور سب سے زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان 5 لاکھ لوگوں میں سے بھی 2 لاکھ سے زیادہ تو وہ لوگ تھے کہ جو یوروپ کے رہنے والے تھے۔ فی الحال دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس دنیا کے کچھ ایسے ہی مشہور سیلیبریٹیز کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ جنہیں آپ جانتے تو ضرور ہوں گے لیکن ان کے مسلمان ہونے سے نا واقف ہوں گے، اور آپ میں سے زیادہ تر لوگ انہیں ابھی بھی غیر مسلم سمجھتے ہوں گے۔ اور میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ لوگ اسلام دھرم اپنانے والے سیلیبریٹیز کی لسٹ کو دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ دوستو اس لسٹ میں پہلا نام مائک ٹائسن کا ہے۔ مائک ٹائسن باکسنگ کی دنیا کے لیجنڈ اور چیمپئن مانے جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنے کریئر میں 58 فائٹس میں سے صرف 6 فائٹیں ہاری ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ اپنے چہرے پر بنے عجیب و غریب ٹیٹو اور باکسنگ کرتے وقت رنگ میں اپنے عجیب و غریب رویے کی وجہ سے بھی زیادہ مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ یہ اپنے کریئر کی بہت ساری کنٹروورسی کی وجہ سے بھی زیادہ مشہور ہوئے۔ مائک ٹائسن کی زندگی میں سب سے بڑا موڑ 1992 میں آیا جب انہیں ایک امریکی ماڈل سے ریپ کرنے کے جرم میں 6 سال کے لیے جیل میں ڈال دیا گیا۔ آخرکار مائک ٹائسن کو 3 سال بعد ضمانت مل گئی، لیکن جب ضمانت ملنے پر مائک ٹائسن جیل سے باہر آئے تو ان کی زندگی پوری طرح سے بدل چکی تھی، کیونکہ مائک ٹائسن اب مائک ٹائسن نہیں بلکہ اسلام دھرم اپنا کر ملک عبدالعزیز ہو چکے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ مائک ٹائسن نے جیل میں ہی اسلام دھرم پر اسٹڈی کرنا شروع کی تھی، اور کچھ دن کے اندر ہی مائک ٹائسن اسلام دھرم سے اتنا زیادہ امپریس ہو گئے تھے کہ انہوں نے جیل میں ہی اسلام دھرم قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ آج مائک ٹائسن یعنی ملک عبدالعزیز کی گنتی ان گنے چنے سیلیبریٹیز میں ہوتی ہے کہ جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی مسلم پہچان کو نہیں چھپایا ہے، بلکہ وہ پوری دنیا کے سامنے مسلم ہونے کا کھلم کھلا اعلان کرتے ہیں۔ مائک ٹائسن نہ صرف 5 وقت کے نمازی ہیں بلکہ ساتھ ساتھ حج بھی کر چکے ہیں۔ دوستو اس لسٹ میں دوسرا نام جینٹ جیکسن کا ہے۔ مائیکل جیکسن کی بہن جینٹ جیکسن آج سے لگ بھگ 8-10 سال پہلے ہی اسلام دھرم اپنا چکی ہیں۔ ویسے تو مائیکل جیکسن کی چھوٹی بہن یعنی جینٹ جیکسن کے اسلام دھرم اپنانے کی سب سے بڑی وجہ وسام المنا نام کے ایک مسلم لڑکے سے شادی کرنا بتائی جاتی ہے، اور یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے ایک مسلم بوائے فرینڈ سے شادی کرنے کے لیے ہی اسلام دھرم کو اپنایا تھا۔ لیکن دوستو سب سے زیادہ حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ وہ جینٹ جیکسن جو شادی کرنے سے پہلے ہمیشہ ماڈل کپڑوں میں رہا کرتی تھیں، انہیں شادی کے بعد کئی بار کئی یورپین کنٹریز میں فل بلیک برقعے میں دیکھا گیا ہے، جو کہیں نہ کہیں اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ جینٹ جیکسن ایک مسلم بوائے فرینڈ سے شادی کرنے کے ساتھ ساتھ خود بھی ذاتی طور پر اسلام دھرم سے بہت زیادہ انسپائر ہیں، اور اسی وجہ سے وہ اکثر اسلامی کلچر کو اپناتی ہوئی دیکھی جاتی ہیں۔ دوستو اس لسٹ میں تیسرا نام شقی اونیل کا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ شقی اونیل کو پہلے سے ہی جانتے ہوں گے۔ یہ باسکٹ بال کی دنیا کے چیمپئن مانے جاتے ہیں۔ شقی اونیل اپنے پورے کریئر میں 6 الگ الگ ٹیموں میں کھیل چکے ہیں اور 4 بار NBA کے وجیتا بھی رہ چکے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتے چلیں شقی اونیل اپنے ہائٹ کی وجہ سے بھی پوری دنیا میں بہت زیادہ مشہور ہیں۔ ان کی 7 فٹ 1 انچ کی لمبائی انہیں ہر جگہ دوسروں سے الگ بناتی ہے۔ دوستو شقی اونیل کی ماں دھرم سے کرسچن یعنی عیسائی تھی، لیکن ان کے سوتیلے فادر ایک مسلمان تھے، اور اپنے سوتیلے فادر سے ہی انسپائر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ شروع میں شقی اونیل نے اپنی مسلم پہچان چھپا کر رکھی تھی، لیکن بعد میں شقی اونیل نے نہ صرف اپنے مسلمان ہونے کو پوری دنیا کے سامنے ظاہر کیا بلکہ حج پر جانے کی بھی خواہش ظاہر کی۔ شقی اونیل نے بھلے ہی باسکٹ بال کو الوداع کہہ دیا ہو، لیکن وہ ابھی بھی WWE جیسے گیمز میں اپنی دوسری ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نمبر 4 ایکون۔
دوستو آج کے دور میں شاید ہی کوئی ایسا انسان ہوگا کہ جو ایکون کو نہیں جانتا ہوگا۔ ایکون ہالی ووڈ انڈسٹری کے بہت مشہور سنگر ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ انڈیا آ کر بالی ووڈ سپر اسٹار شاہ رخ خان کے ساتھ بھی کام کر چکے ہیں۔ لیکن ایکون کے بارے میں وہ بات جو آج کے دور میں شاید ہی کوئی جانتا ہوگا وہ ہے ان کا اسلام قبول کر لینا۔ ہاں دوستو، آپ نے بالکل صحیح سنا، ایکون نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا نام بدل کر ایلیون رکھ لیا ہے۔ ایکون کی گنتی بھی دنیا کے انہی مشہور سیلیبریٹیز میں ہوتی ہے کہ جنہوں نے اسلام تو اپنا لیا ہے لیکن وہ اپنی مسلم پہچان کو چھپا کر رکھتے ہیں۔ دوستو اس لسٹ میں 5واں نام محمد علی کا ہے، اور محمد علی تو باکسنگ کی دنیا کا وہ مشہور نام ہے کہ جسے گلی کا بچہ بھی جانتا ہے۔ محمد علی رنگ میں اپنے دشمن کو اپنے پنچ کے ذریعے سے چکما دینے میں بہت زیادہ مشہور ہیں۔ لیکن اب اگر بات کی جائے ان کے اسلام کے بارے میں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کے اسلام اپنانے کی سب سے بڑی وجہ امریکہ میں ہونے والا نسلی بھید بھاؤ تھا۔ دوستو جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ امریکہ میں کالے اور گورے کا بھید بھاؤ بہت پہلے سے ہی چلا آ رہا ہے، اور آج کے دور میں بھی لگاتار امریکہ سے کئی نیوز پیپرز میں کالے اور گورے والے بھید بھاؤ کو لے کر خبریں آتی رہتی ہیں۔ اب کیونکہ محمد علی بھی ایک امریکی پلیئر تھے اور وہ اس چیز کو لے کر بہت زیادہ پریشان رہا کرتے تھے۔ لیکن دوستو جب محمد علی نے اسلام کی اسٹڈی کی تو انہیں یہ پتا چلا کہ اسلام ہر طرح کے بھید بھاؤ کے خلاف ہے۔ اب وہ بھید بھاؤ چاہے کالے یا گورے کا ہو یا پھر کسی بھی جاتی کا ہو۔ محمد علی اسلام کی اسی بات سے اتنا زیادہ انسپائر ہوئے کہ انہوں نے اسلام دھرم اپنا لیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنا نام محمد علی رکھا۔ 1967 میں محمد علی نے ویتنام کے خلاف امریکی فوج میں بھرتی ہونے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ میں ویتنام کے بے گناہ لوگوں کو نہیں مار سکتا ہوں، جس کے بدلے میں امریکی گورنمنٹ نے نہ صرف محمد علی سے ناراض ہو کر انہیں 5 سال کی سزا سنائی تھی بلکہ ساتھ ساتھ $10,000 کا فائن بھی لگایا تھا۔ دوستو آج سے لگ بھگ 4 سال پہلے یعنی 2016 میں ہی محمد علی کا 74 سال کی عمر میں انتقال ہوا ہے۔ محمد علی ایک ایسے انسان تھے کہ جو باکسنگ کے ساتھ ساتھ اپنی پرسنل زندگی میں بھی کسی ہیرو سے کم نہیں تھے۔ دوستو اس لسٹ میں 6واں نام لینڈسے لوہان کا ہے، جو ہالی ووڈ کی ایک مشہور ایکٹر، سنگر، فیشن ڈیزائنر اور پروڈیوسر ہیں۔ ان کا کریئر بہت اچھا چل رہا تھا، لیکن اچانک سے 2015 میں شراب کی لت کی وجہ سے یہ ڈپریشن میں چلی گئیں، اور پھر دھیرے دھیرے ان کا پورا کریئر برباد ہو گیا۔ انہوں نے خود ایک انٹرویو میں آ کر بتایا تھا کہ یہ نشے کی وجہ سے اپنا پورا کریئر برباد کر چکی ہیں، اور اب یہ 24 گھنٹے صرف اور صرف نشے میں رہتی ہیں۔ لیکن دوستو پھر ایک لمبے بریک کے بعد اچانک سے ان کا ایک فوٹو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا، جس فوٹو میں یہ اسلام کی سب سے پوتر کتاب یعنی قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھی۔ یہ فوٹو وائرل ہوتے ہی پورے ہالی ووڈ انڈسٹری میں تہلکہ مچ گیا تھا، اور ہر کوئی آپس میں یہی بات چیت کر رہا تھا کہ ہمیشہ ڈپریشن میں رہنے والی اس ایکٹریس کے ہاتھ میں قرآن کریم کیا کر رہا ہے۔ آخرکار اس ایکٹریس نے خود لائیو آ کر سارے لوگوں کو اپنی بیتی ہوئی کہانی سنائی، اور اس ایکٹریس نے بتایا کہ جن دنوں وہ ڈپریشن میں رہا کرتی تھی ان دنوں ہی اس کی ملاقات اپنی ایک سعودی کی دوست سے ہوئی تھی۔ میری اس سعودی کی دوست نے مجھے قرآن کریم دے کر اسے پڑھنے کا مشورہ دیا، لہٰذا جب میں نے قرآن کریم کو اسٹڈی کرنا شروع کیا تو دھیرے دھیرے میری زندگی بدلتی چلی گئی، اور کچھ دن کے اندر ہی میرے اوپر اس کا اتنا گہرا اثر ہوا کہ میں نے اس کتاب کو ایک سچی کتاب مان لیا ہے، اور آج میں ایک مسلمان ہوں، اور مسلمان ہونے کے بعد سے ہی میں اپنے ڈپریشن سے نکل چکی ہوں، اور آج بہت سکون محسوس کرتی ہوں۔ دوستو اس لسٹ میں اگلا نام جرمین جیکسن کا ہے۔ آج کے دور میں جرمین جیکسن کی پوری دنیا میں بہت زیادہ فین فالوئنگ ہے، لیکن سب سے زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ انہیں جاننے والے لوگوں میں سے بہت کم ہی لوگ یہ بات جانتے ہوں گے کہ یہ اسلام دھرم اپنا چکے ہیں۔ انہوں نے خود ایک انٹرویو میں اس بات کو قبول کیا تھا کہ ان کے پاس ایسے بہت سارے سوالات تھے کہ جن کے جواب کوئی بھی نہیں دے پا رہا تھا، لیکن جب انہوں نے اسلام دھرم کی اسٹڈی کرنا شروع کی تو انہیں اپنے سارے سوالوں کے جواب اسلام کی سب سے پوتر کتاب یعنی قرآن کریم کے اندر موجود ملے۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا خلاصہ اس وقت ہوا کہ جب جرمین جیکسن سے ایک انٹرویو میں پوچھا گیا کہ کیا مائیکل جیکسن نے بھی اسلام دھرم قبول کر لیا تھا، تو جرمین جیکسن نے جواب دیا کہ میں اتنا تو ضرور جانتا ہوں کہ مائیکل جیکسن اسلام سے بہت زیادہ پربھاوت تھے، یعنی اسلام دھرم سے بہت زیادہ انسپائر تھے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی مرنے سے پہلے اسلام دھرم کو اپنا چکے ہوں، لیکن یقینی طور پر تو کوئی بھی بات کہنا صحیح نہیں ہوگا۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔
اور امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔